الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. اس سورہ کا نام سورۃ الکوثر ہے. کاف واو ثارا کوثر. کوثر کثرت سے بنا ہے. کثرت سے الکوثر صیغہ مبالغہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا. اس سورہ کی پہلی ہی آیت میں لفظ کوثر آیا ہے. اسی لفظ کوثر کو اس سورہ کا نام رکھا گیا. بعد مفسرین نے اس سورہ کا نام سورۃ النحر بھی رکھا ہے کہ سورہ میں نحر کرنے یعنی جانور کے قربانی کرنے کا ذکر ہے. اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ النحر بھی رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے بالکل اخیر ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا. اس سورہ کی صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں میں اللہ نے معانی کا سمندر کو پنہا کر دیا، پوشیدہ کر دیا، جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں سمندر بکوزہ. پورا سمندر کو ایک کٹورا میں بھر دیا گیا. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون دشمنان رسول کو خبردار کرنا ہے کہ دینداروں کی جڑ کٹتی نہیں ہے، دینداروں کی مخالفت کرنے والوں کی جڑ کٹ جاتی ہے. اس سورہ کے شان نزول سے متعلق یہ بات یاد رکھیے. شان نزول کہتے ہیں کسی واقعہ کے تحت کسی کا نازل ہونا. کسی سورہ کا یا کسی آیت کا کسی واقعہ کے تحت نازل ہونے کو شان نزول کہتے ہیں. یہ کس وجہ سے اور کب نازل؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں پہ ہونے لگی اور ہر 4 جانب سے آپ کا گویا ناطقہ بند کر دیا گیا. اپنے بیگانے نے آپ سے رشتہ ناطہ توڑ لیا تھا. علاوہ اس کے آپ کی بات نہ ماننا، آپ کے خلاف کارروائی کرنا، آپ کو گالی گلوچ کرنا، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالنا، آپ کی نماز کی حالت میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھری ڈال دینا. اور اسی پر بس نہیں ہے، طائف کے بازار میں باضابطہ اوباشوں اور گنڈوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دینا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے سب سے اچھے انسان کو سب سے اچھی جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دینا. یہ سب حالات تھے. علاوہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھی کچھ آزمائش کی ایسی شکل پیدا ہوئی جس میں نبیوں کو باضابطہ آزمایا بھی جاتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی ملتا ہے. لیکن انہی چیزوں کو دشمنوں کے لیے ایک طریقے سے موقع آتا جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہوئے اور 4 بیٹیاں ہوئیں، جس میں سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئی.
اور ایک بیٹا ماریا قبطیہ سے پیدا ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے بچپنی میں بیٹے انتقال کر گئے تو لوگوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ محمد کی نسل کٹ گئی، نعوذ باللہ، ان کی جڑ کٹ گئی، ان کے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں ہے، خاندان سے ان کا رشتہ ناتا تو ٹوٹا ہی ہوا ہے، لوگ ان کے قریب تو ہوتے بھی نہیں ہیں، اگر ان کا مشن کچھ چلتا تو ان کی اولاد چلاتی، ان کا بیٹا اس نقش قدم پر چلتے اسے کاس کو آگے بڑھا دیتے، تو بیٹا تو ختم ہو گیا، کچھ دنوں کی بات ہے ان کی موت واقع ہوگی، ان کے ساتھ ان کا دین سب چلا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہونا شروع ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی ہے، آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مصیبتیں برداشت سے باہر ہونے لگی، کڑوے کسیلے جملے بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر کی طرح بوچھار ہونے لگے، قوم کی حرکتوں سے قبیلہ خاطر ہو گیا، حیران و پریشان بھی ہو گئے۔ انسانی فطرت ہے، لیکن آپ نے دعوت و تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑا، اس طریقے کار کو باقی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اور تسلی اس طرح دی ہے کہ دنیا کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملی ہو۔ اس طرح کا جملہ استعمال اللہ نے کیا ہے کہ دنیا آخرت، ہر قسم کی دنیا آخرت دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر ہی خیر کا معاملہ رکھا گیا۔ ویسے بھی اگر یہ خوشخبری نہیں سنائی جاتی تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے، لیکن خوشخبری سنانے کے بعد انسانی فطرت ہے کہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس چیز میں اور بھی زیادہ شدت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان سب حالات میں جب آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے شہر کے لوگوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، دوست احباب ملنے جلنے والوں نے رشتہ ناتا آپ نے توڑ دیا، مالی اعتبار سے بھی پریشانی سے آپ دوچار ہو گئے، مختلف قسم کی الجھنوں میں آپ گرفتار ہو گئے، اس پر دشمنوں کی جانب سے تان و تشنی کے جملے چست کرنا یہ عام سی بات ہو گئی تھی۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر ہے کیا چیز؟ کوثر کثرت سے بنا، کثرت کے معنی زیادہ، مراد ظاہر سی بات ہے اللہ کی جانب سے اللہ کو نبی کو کوئی چیز ملے گی تو بہتر ہی ہوگی، بہتر چیز کی زیادتی، بہتر چیز وافر مقدار میں آپ کو ملنا ہم نے یہ آپ کو عطا کر دیا۔ دوسرا معنی کوثر سے مراد جنت میں ایک نہر ہے، اے نبی ہم نے آپ کو جنت کی نہر جو نہر کوثر ہے وہ آپ کو عطا کر دیا۔ کچھ مفسر نے یہ تفسیر کی ہے کہ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوض دیا جائے گا جس کا نام حوض کوثر ہے، جس کے ذریعے سے اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا جام پلائیں گے، اور جو انسان حوض کوثر سے ایک گلاس پی لے گا لم یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں نہ چلا جائے۔ تو مراد حوض کوثر بھی ہے۔ بعد مفسر نے کہا کوثر سے مراد خیر کثیر، یعنی بے انتہا خیر۔ تو بے انتہا خیر میں حوض کوثر بھی داخل ہے، نہر کوثر بھی داخل ہے، ہر قسم کی بھلائی بھی داخل ہے، امت کی بڑی تعداد کا ہونا بھی داخل ہے، امت کی لامتناہی سلسلہ کے جاری ہونا بھی داخل ہے، اخلاق کی اعلیٰ معیار پہ پہنچنا بھی داخل ہے۔
دینی دنیاوی اعتبار سے ترقی کے اونچا مقام کو پا لینا بھی داخل ہے، دین میں اور دنیا میں آپ کی شہرت کا ہو جانا بھی داخل ہے، آپ کی ذکر کا آوازہ بلند کر دیا جائے یہ بھی داخل ہے۔ یعنی ہر قسم کی بھلائیاں کثیر مقدار میں ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اے نبی اس کا خیال رکھیے، دشمنوں کی جانب سے بولی جانے والی باتوں پر اب توجہ مت دیجیے۔ اب دیکھ لیجئے، اس سے پہلے دو سورتوں میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے، سورۃ الضحیٰ میں اور سورۃ الانشراح میں، سورہ الم نشرہ میں۔ ابھی عشاء کی نماز بھی اس کی تلاوت کی گئی۔ ان دونوں سورتوں کو اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا سامان اس میں ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ نے محمد کو ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ نے آپ کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے۔ جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ گھٹ گیا ہے، ان کے ماننے والوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر بنا دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ پہنچ جائیے گا سورہ انشراح میں، سورہ الم نشرہ میں، تو جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر اس مسئلے کو حل کر دیا کہ ان مع العسر یسرا۔ یاد رکھیے گا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے، سختی کے ساتھ آسانی ہے، پریشانی ہے آسانی آنے والی ہے، جس میں آپ کے ذکر کا آوازہ بلند کی جانے کا تذکرہ ہے، آپ کے سینہ کے کھولے جانے کا، سر صدر کا تذکرہ ہے، آپ کے اندر قوت برداشت وافر مقدار میں ڈال دیے جانے کا تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ پر جو مصائب آلام ہے، پریشانی، ذمہ داری ہے، جو نبوت کا بوجھ بارے گرا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی کمر جھکتی چلی جا رہی ہے، اللہ نے کہا ہم سب کو ہلکا کر دیا آپ پر سے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وغیرہ ذلك۔ اس طریقے سے ان دونوں صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عطایا اور نوازشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ کو تسلی کا سامان یا صبر کا سامان فراہم کیا گیا، آپ کے لیے تسلی ہو جائے۔ اس چھوٹی سی سورہ میں ان تمام چیزوں کو شامل کر دیا گیا، اور ایک مصرع میں یا ایک آیت میں سے شامل کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے، ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیا جو بہتر ہی بہتر ہے، صحابہ کرام سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے، ہم نے آپ کو رتبہ دیا، بلند مقام دیا، اعلیٰ درجہ دیا ہے، اتنا بڑا درجہ کسی کو نہیں دیا ہے، ہم نے آپ کو رفعت شان بخشی ہے، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آپ کو معراج بلایا ہے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام منصب تک پہنچ سکے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب خاص میں جا کر اس طرح کی راتوں نے آج کی باتیں کر سکے۔ ہر ایک اعتبار سے دیکھیں تو قرآن نے کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، ہر چیز کی زیادہ مقدار عطا کیا ہے، آپ کو حوض کوثر بھی عطا کیا ہے، آپ کو نہر کوثر بھی عطا کیا ہے، آپ کو اولاد بھی عطا کیا ہے، آپ کو آل بھی عطا کیا ہے، آپ کا اصحاب بھی عطا کیا ہے، آپ کا دینی رتبہ بھی عطا کیا ہے، دین اور دنیا میں سرخری کامیابی بھی عطا کیا ہے، یہ سب چیز میں خیر ہے۔ کوثر کا لفظ اگر وہاں حوض کوثر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو کوثر سے متعلق یہ بات یاد رکھیے، بہت ساری حدیثیں ہیں حوض کوثر کی فضیلت میں۔ جنت میں ایک نہر ہے، اسی نہر سے کھیاری نکال کے میدان محشر میں لایا جائے گا، اس کا نام ہے حوض کوثر۔ حوض کوثر کی لمبائی کتنی ہے، کتنا دور تک یہ نہر ہے، یہ حوض ہے، کتنا بڑا حوض ہے، کہ مسیرت شہر، اس کونا سے اس کونا جانے میں 1 مہینے کے سفر کی مسافت ہے۔ کتنی دوری ہوگی اندازہ لگا لیجیے، کتنا بڑا حوض ہوگا۔ پھر اس کے پانی سے متعلق کہا گیا دودھ سے زیادہ سفید پانی ہے،
برف سے زیادہ ٹھنڈا پانی ہے، مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار پانی ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا وہ زمزم، وہ حوض کوثر کا پانی ہے۔ اور پھر اس کی بعد اس کے آب خورے، اس کے پیالے کٹورے کے بارے میں کہا گیا، اس پر جو کٹورا ہے کنجوم السما، کعدد نجوم السما، جس طرح آسمان میں انگرت ستارے بکھرے پڑے ہوئے، اسی طریقے سے وہاں کٹورے اور پیالے رکھے ہوں گے جس سے لوگ پیئیں گے۔ پھر اس حوض کی جو کیفیت بتائی گئی ہے کہ ایسا موتی ہے جو خالی ہے، چمکدار موتی کی اس کی زمین ہے۔ یہ ساری خوبیاں مختلف قسم کی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ کہا یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اب ایسا حوض کسی کو ملا ہو جہاں دنیا کے سارے لوگ نفسی نفسی کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کی جرات نہیں کر سکیں گے، جہاں دنیا کے سارے انسان و جنات جمع ہیں، اولین و آخرین کا اجتماع ہے، اچھے برے سارے لوگ وہاں موجود ہیں، میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہیں، حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہو رہا ہے، وہاں حساب کتاب کے لیے کچھ لوگ اٹھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ بابا آدم ہیں، اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب کتاب ہو جائے۔ کہا جاؤ آگے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، نفسی نفسی، میں اللہ کے سامنے دم نہیں مار سکتا ہوں۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب اسی انداز کی بات کریں گے، اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ آپ اللہ کو منوانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کریں گے، سجدہ کریں گے، جتنا بڑا سجدہ اللہ آپ سے کرانا چاہے گا آپ کریں گے۔ پھر آپ سے حکم دیا، آپ کو حکم دیا اٹھیے، ارفع راسک سلطوتا وشفت شفا، محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، سفارش کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول ہوگی۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ جہاں سب لوگ وہاں سر جھکائے ہوئے ہیں، نفسی نفسی کے عالم سے دو چار ہے، انبیاء مرسلین بھی دم مارنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کر کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کو منوا کر خوشی کا حاصل کرنے کے بعد یہ اجازت طلب کر لیں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے، ہر چیز میں بڑائی اور خیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر وہی اللہ نے حوض کوثر دیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بڑا مقام ہے، ہمیں خوشخبری ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ایسے نبی کی امتی ہے، لیکن وہی وہ حدیث میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ انداز میں فرمایا کہ میں یہیں سے اپنے حوض کو ابھی دیکھ رہا ہوں، میں حوض کو ابھی یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ معراج کی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہر کوثر کا بھی سیر کرایا گیا، لیکن میدان محشر میں موجود حوض کوثر کے بارے میں فرمایا میں یہیں سے ابھی اپنے حوض کو میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کی صفات بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو خاص بات بیان کی ہے کہ میں حوض کوثر پر ہوں گا، کچھ لوگ میرے سامنے آ رہے ہوں گے اور فرشتے انہیں ہٹا رہے ہوں گے، میں چلا کے کہوں گا اسے صحابی اسے صحابی، وہ میرے ماننے والے آنے دو آنے دو، تو فرشتے اس وقت کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے ہیں جن کو اپنا آپ بتا رہے ہیں وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں، وہ دنیا سے آپ کے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی تھی یا آپ کے دین کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں کہوں گا قل سحقا سحقا لمن بدل دیدی یا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین میں کسی قسم کی تبدیلی اور تبدل کر دیا، اگر ہیر پھیر کر دیا، عدل بدل کر دیا، ایسے لوگوں کو میری نگاہوں سے ہٹاؤ۔ غور کیجئے، ایک انسان اپنی امت کو پانی پلا رہا ہے، حوض کوثر کا جام اپنے دست مبارک سے عطا کر رہا ہے،
وہیں کچھ لوگ آپ کے دین کا حلیہ بگاڑنے والے جب آپ کے سامنے لائے جائیں گے، بظاہر ان کے چہرے مورے سے اعضائے وضو یا اعضائے سجود کی چمک اور دمک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا یہ لوگ میرے ماننے والے آنے دیا جائے، لیکن فرشتے وہاں کہیں گے آپ کو پتہ نہیں ہے یہ انہوں نے تو دین کا لبادہ اوڑھا تھا، شریعت اسلامیہ کا جامہ پہنا تھا، نماز روزہ کی پابندی انہوں نے کی تھی، یہ وضو کے ذریعے سے جھلکنے والے آثار تو آپ کو دکھ رہے ہیں، یا سجدہ کی وجہ سے چمکنے والے جسم کے اعضاء آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں بدل دیا تھا، دین کو بدل دیا تھا، عدل بدل کر دیا تھا۔ کتنا غصہ آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اب فرماتے میں کہوں گا سحقن سحقن، دور ہٹاؤ دور ہٹاؤ۔ جتنی چاہت سے بلا رہے تھے اتنی زیادہ نفرت کے ساتھ انہیں بھگانے اور دور کرنے کی فرشتوں سے آپ درخواست بھی کر رہے ہیں۔ وہ حوض کوثر ہے، بعض روایت میں ہے کہ تم میرے حوض کوثر پر آنا وغیرہ وغیرہ، ہوتے کیا فلا تسودوا وجہی، لوگوں سنو میرے چہرے پر کالک نہ مل دینا۔ اس میں امت کے کثرت تعداد کا بھی تذکرہ ہے، میں کل قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت تعداد پہ فخر کروں گا، اور پھر اپنے حوض کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا سنو ایسا نہ ہو کہ تم میرے چہرے پر کالک مل دینا۔ مطلب کیا ہوا؟ شارحین حدیث لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی ایسی عورت سے کرنے کا حکم دیتے جو زیادہ بچہ دینے والا، اور اگر جان بوجھ کر بچے پر رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کالک مل رہے ہیں۔ اور اسی حوض کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا اس طرح بھگایا گیا، ظاہر سی بات ہے ہم تمام لوگوں کے سامنے اس قسم کا اعلان کریں گے میرے پاس آنے آنے دیجیے، ایک بڑی تعداد میں پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب فرشتے کہیں گے جس کو آپ نہ سمجھتے وہ تو آپ کا اپنا نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے شرم سے میرا سر تو جھکے گا نا، ایسی حرکتیں نہ کرنا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، خیر کثیر عطا کر دیا، ہر قسم کی بھلائی عطا کر دی، ہر قسم کے اونچے درجات اعلیٰ مقامات آپ کو عطا کر دیے، دین اور دنیا میں ترقی کے سارے شعبے ہم نے آپ کو عطا کر دیے، افرادی قوت بھی آپ کو عطا کر دی، ماننے والے صحابہ کرام کی جماعت بھی آپ کو عطا کر دی وغیرہ ذالک۔ تو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اتنا بڑا مقام آپ کو دیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ شکر ادا کرنے کیا چیز ہے؟ فرض نماز تو ہے ہی، نوافل کی کثرت بھی کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بتایا تھا، آپ رات میں تہجد گزاری کرتے، اتنا لمبا لمبا آپ کا قیام ہوتا حتی تورمت قدما، آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے، پیروں میں سوجن آیا کرتی تھی۔ آپ سے یہ پوچھا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ساری خطائیں اگلی پچھلی تو پہلے اللہ تعالیٰ نے بخش دی ہے، پھر اس قدر مجاہدہ اور محنت و مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا ہے، اب اللہ کے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہوں میرا پاؤں پھول جاتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں اللہ کی شکر گزاری کے جذبے کے تحت یہ سب مجاہدہ اور عبادت میں کثرت کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا تو نہیں کر سکتے پورے طور سے، لیکن شکر گزار بندوں میں شامل ہونے کے لیے میں یہ سب عبادتیں بجا لاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی کوئی نعمت خاص ہو اس کا شکریہ ادا کرنا انسان پہ ضروری ہے، اور جو انسان بے نمازی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لحاظ سے چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکریہ ادا کیا ہے، شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نعمت کے عطا کیے جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، دکھاوے کی نماز نہیں ہے، اس سے پہلے بات آ چکی ہے،
سورۃ الماؤن میں لوگ دکھانے کے لیے نماز ہی پڑھتے ہیں، تو کہا اب دکھانے کے لیے نماز مت پڑھیے، لوگوں پر روب جمانے کے لیے نماز مت پڑھیے، بلکہ آپ کا نماز پڑھنا ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ لربک، آپ کے رب کے لیے، اللہ جس سے خوش ہو جائے اسی لیے۔ تہجد گزاری سے متعلق یہ بات کہی گئی کہ جب انسان رات میں سو رہا ہوتا ہے اور کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تہجد گزاری کر رہا ہوتا ہے، صلوا باللیل والناس نیام، رات میں جب لوگ سو رہے ہو آپ نماز پڑھیے اور جنت کے دروازے سے اب جنت میں داخل ہوئے، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے۔ اور کئی صفتوں کا تذکرہ ہے، فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کیجیے۔ نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے۔ آپ کہتے ہیں نا ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ جب آپ کا سب اللہ کے لیے، اپنا کچھ نہیں ہے، جب اگر وقتی طور سے بے عزتی آپ کے سامنے آ رہی ہے اسے بھی گوارا کر لیجئے، لوگ آپ کو تلخ جملے سے آپ کا استقبال کرتے ہیں اسے بھی برداشت کر لیجئے، آپ کے خلاف کارروائی کر رہے ہو اسے بھی برداشت کیجئے، نماز پڑھتے ہوئے آپ کی گردن پر اونٹ کی ہوجری ڈالی جا رہی ہے پھر بھی نماز پڑھتے رہیے۔ قربانی کرنے سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے خلاف ہو سکتی ہیں کہ جانور پر ظلم کرنا سکھا رہے، پھر بھی قربانی آپ کرتے رہیے۔ اس لیے کریں گے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ اس لیے اتنی بڑی نعمت آپ کو دی گئی ہے، ان نعمتوں کے شکریہ کے طور پر اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اس کے بعد کا مسئلہ ہے ان شانئک ھو الابتر، رہا معاملہ لوگوں کا یہ کہنا کہ ان کی جڑ کٹ گئی ہے، ان کی نسل چلنے والی نہیں ہے، ان کے نرینہ اولاد 3 بچے پیدا ہوئے، لڑکے پیدا ہوئے اور سب بچپن میں چلے گئے، کوئی بڑھاپے کا سہارا بن نہ سکا۔ اس مناسبت سے لوگوں نے کہنا شروع کیا، ایک دوسرے کو خوشخبری سنانا شروع کیا کہ محمد تو نسل کٹا ہوا ہو گیا، اور ان کا بیٹا تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کا دین تو چلے گا نہیں، اس کی نسل چلے گی نہیں۔ جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے انسانیت کا تقاضا کہ انہیں تسلی دیا جائے، انہیں صبر کی تلقین کی جائے، ان کی تعزیت کی جائے، ان کی دل جوئی کی جائے، لیکن دشمنوں کی جانب سے دل جوئی کرنے کے بجائے انہیں باضابطہ دل خراش جملے سے ان کے دل کو چھننے کی آیت ہے، کہا ان کا دین تو ختم ہو گیا، اب تم لوگ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنا مجاہدہ کر لے، محنت کر لے، دوڑ دھوپ کر لے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے لے، جب تک ان کی زندگی ہے ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا ان کا مشن وہیں رک جائے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ پیشین گوئی بھی سنائی اور خوشخبری بھی سنائی، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن کا ہی نسل کٹ گیا ہے۔ کوئی ابو جہل کا نام لینے والا نہیں ہے، عقبہ بن معیط کا نام لینے والا نہیں ہے، ابو لہب کا نام لینے والا نہیں ہے، مخالفین رسول کا نام لینے والا نہیں ہے، ان کی نسل کا عطا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کا معاملہ تو بیٹوں کے ذریعے سے نہیں ہے، بیٹیوں کے ذریعے سے بھی نسل چلی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں کی ایک لمبی جماعت اور بڑی جماعت ہوگی جسے آل محمد کہا جاتا ہے، وہ سارے لوگ شامل ہیں جو قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل پیرا ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں دوسرے نمبر پہ اسلام ہے بھی، اور انشاءاللہ بہت جلد پہلے نمبر پہ آنے والا ہے۔ کیا کہا؟ ان شانئک ھو الابتر، آپ کی نسل تو کٹے گی نہیں، آپ کی نسل بڑھے گی، جو مخالفت کرتے ہیں ان کی نسل کٹ جائے گی۔ ایسے ایک بات نکلتی ہے، یہ سورہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اخیر ایام میں نازل ہوئی تھی، لیکن اس میں جو پیغام سنایا گیا ہے اور جو خوشخبری بتائی گئی ہے اور جو دشمنوں سے متعلق احکام سکھلائے گئے ہیں وہ قیامت تک کے دشمنوں تک کے لیے، قیامت تک کے دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ کیا؟ قیامت تک جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کرے گا اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ کچھ دنوں تک ہو سکتا ہے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے، انہیں بڑا اونچا مقام دیا جائے،
لیکن اس کے فوراً بعد ان کی ذلت و خواری کا مزہ ان کو چکھنا ہی پڑے گا، ان کی تباہی و بربادی ان کے ساتھ مقدر ہو جائے گی۔ تو کہا ان نشانی کو الابتر، یقیناً آپ کے دشمن کی نسل کٹ گئی ہے، آپ کی نسل تو بڑھ کے رہے گی، کیونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہر آنے والا دن پہلے دن سے پچھلے دن سے بہتر بنا رہا ہے۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کی اور زیادہ بہتر ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت میں جو آپ کا مقام ہوگا، جو اعلیٰ درجہ ہوگا، وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا۔ اس لیے دنیا میں آپ کے مخالفین اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کے فریضے کی ادائیگی میں رخنہ اندازی کرتے ہیں، جو آپ جیسے دائی انسان کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں، خود تو صحیح کام کر نہ سکے لیکن صحیح کام کرنے والوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا قرآن اور یہ آیت دنیا کے سارے مبلغوں کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ آپ کو اللہ کے لیے اگر خدمت کرنا ہے تو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا آپ کے خلاف بکتے رہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام بلند دینا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے چھین نہیں سکتی۔ یہ در حقیقت سورۃ الکوثر کا یہ پیغام ہے کہ دین پر ثابت قدم رہیے اور اپنے اخلاقیات کو بلند کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے۔ جتنی دشمنی کرنے والے لوگ دشمنی کریں گے وہ ان کا خود مسئلہ بگڑ جائے گا، اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے ترقی کے سہارا پر گامزن رہیں گے، رواں دواں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو دین کی تبلیغ کے لیے چن لے اور اس راستے کی ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں سورۃ الکوثر ختم، انشاءاللہ آئندہ سورۃ الکافرون کی تلاوت و ترجمہ بیان کیا جائے۔